ہمارے علاقے کا ایک معروف نام ہے، اور میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے کیس کو سمجھانے میں تھوڑی سدھ بدھ کا کام لیا ہے۔ کیس کو میں تھوڑا سمجھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں۔ ان کی زمین پر قبضہ کسی نے نہیں کیا، زمین ان کے پاس ہے، لیکن جو ان کے پاس زمین ہے اس کو محکمہ کے چند کرپٹ لوگوں نے ہتھیانے کی یا ان سے رشوت کا مطالبہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی مقدمہ الحمدللہ یہ جیت چکے ہیں۔ اب یہ محفوظ بھلو اپنی جنگ نہیں، منڈی بہاؤالدین کے عوام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ کلرک جس نے اس کی فائلیں گم کی ہوئی ہیں، ریکارڈ میں فوٹو کاپیاں ان کے موجود ہیں، وہ کلرک کہتا ہے کہ جو بندہ فوت ہو گیا ہے میں نے اس کو دی تھی، کوئی محکمے میں کام کر رہا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ فائلیں آپ کے پاس ہیں، لہٰذا محکمے میں جمع کرائیں، جہاں غائب کی ہوئی ہیں وہاں سے لے کر آئیں، یا اس کو نوکری سے برخاست کیا جائے تاکہ آئندہ یہ کسی کے لیے زحمت نہ بنے۔ کیا یہ بات درست ہے بلو صاحب؟ میں آج نیو یارک کے پلیٹ فارم سے یہ کہتا ہوں، بلکہ قبضہ گروپ منڈی بہاؤالدین کے ہم نے ہمیشہ کے لیے ختم کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محفوظ بلو صاحب جب پاکستان گئے، یہ خود انہوں نے اپنا مقدمہ بہت اچھے طریقے سے عدالتوں میں لڑا۔ انہوں نے 10 سال سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، لیکن ہار نہیں مانی، اس مافیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ پاکستان اوورسیز فورم نے بھی اپنی لیگل ٹیم جو منڈی بہاؤالدین میں موجود ہے وہ ان کے حوالے کی، اور یہ ہماری لیگل ٹیم کے ذریعے اس کلرک کے خلاف گوجرانوالہ میں اینٹی کرپشن میں لے کے گئے، اور الحمدللہ وہ اینٹی کرپشن کی کارروائی بھی محفوظ بھلو کے حق میں ہوگی۔ لیکن اس کو گرفتار نہ ہونے میں، گرفتار نہ کروانے میں، نیچے سے لے کے سینٹرل پنجاب تک ساری کریم اس ایک کلرک کے لیے اکٹھی ہو گئی، اور وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کلرک نے فون پر مجھ سے بھی 2 دفعہ رابطہ کیا ہے، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ میں بے قصور ہوں، مجھے آپ نہ چھیڑے، میرا اس میں قطعاً کوئی قصور نہیں ہے۔ میرا ایک ہی موقف تھا کہ محفوظ بھلو صاحب سے رابطہ کریں، لیگل ٹیم سے رابطہ کریں، کیونکہ میں مقدمے کو نہیں جانتا۔ اگر محفوظ صاحب آپ کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، تو ہم سب ان کی آواز کے ساتھ ہیں، لیکن اگر محفوظ صاحب مطمئن نہیں ہوتے تو میں اپنے اوورسیز بھائی کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ کھڑا ہوں، اور آج ہم سب لوگ کھڑے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس کوئی صرف پریس کانفرنس نہیں ہے، ہماری زمینیں بھی لے لو، ہمیں جو تکلیف دینی ہے دے لو، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے۔ ہاں، اگر محفوظ بھلو غلط ہے، اسے غلط ثابت کریں تو ہم انشاءاللہ تعالی اسے بھی بنا لیں گے کہ آپ غلط ہیں، اور بانگے دہل اسے کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے آج کے جو مجمع کی محفوظ بھلو اب چاہتا کیا ہے؟ میں نے اور وائس چیئرمین غلام مصطفیٰ دیوان صاحب نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ چھوڑیں، اب آپ کی مقدمہ بھی آپ کے حق میں ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، تو اس کو بھی چھوڑیں، اس کی بھی کوئی سروس چھوڑیں۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ بندہ میرے لیے نہیں، پورے منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ کے لیے ناسور ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے بھائی نے منڈی بہاؤالدین میں ایک بہت قیمتی کزن نے پراپرٹی خریدی، جس بندے سے پراپرٹی خریدی وہ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا، وہ تیسری جگہ پر اس نے پراپرٹی خریدی، لیکن انہی قسم کے لوگوں نے اس کی پراپرٹی کے اوپر گورنمنٹ کا قبضہ کروا لیا۔ لیکن میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا اپنے بھائی کے متعلق، میں نے کہا ٹھیک ہے وہ جانے، وہ ان کا کام جانے۔ لیکن جب ایک اوورسیز کے ساتھ ناانصافی، حق تلفی ہوگی تو ہم سارے متحد ہو کر اس کا ساتھ کھڑے ہیں۔
فتح شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم بتاتے رہیں گے کہ لوگوں کو یہ بندہ غلط ہے۔ ابھی آج ہی کی بات ہے، دیوان غلام مصطفیٰ صاحب اور مجھے لوگوں نے وہ کمشنر کا فیصلہ سنایا، بلکہ میرے پاس کاپی موجود ہے، پھر میں نے اس کی ٹرانسلیشن بھی کی۔ مصطفیٰ صاحب کو میں نے بھیجا کہ ہو سکتا ہے کہ میری انگریزی کمزور ہو، آپ ذرا پڑھ کر بتائیں۔ ابھی وہ حال ہی میں ہمارے کمشنر صاحب 21ویں گریڈ میں گئے ہیں، تو میں فیصلہ پڑھ کر حیران ہو گیا۔ پاکستان میں منڈی بہاؤالدین شہر ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو زمین بیچنے اور خریدنے پر کمشنر کے بنائے ہوئے کمیشن سے اجازت لے کر پھر کمشنر کے دستخط سے زمین کی اجازت ملے گی، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر بار پاکستان کے لیے چھوڑا، جنہیں ہم مہاجر کہتے ہیں یا مائیگریٹڈ کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں، اور ان کی بیچارے کچھ غریب بھی ہیں، مرلہ یا دو مرلہ زمین ہے، آج کروڑے میں ہوگی، اور اس زمین کو رشوت کا بازار گرم کرنے کے لیے ایک ایسا قانون بنایا گیا۔ میں حیران ہوں کہ وہاں پر رہنے والے نمائندے جو ہیں، سیاسی نمائندے، ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ یہ کم از کم ایسے کام کا دفاع نہ کریں، فوراً نوٹس لیں، بلکہ اس کو کینسل کروائیں۔ تو میری آج آپ سب سے استدعا ہے کہ محفوظ بھلو کا جو موقف ہے وہ میرے حساب سے درست ہے، اور ہمیں معاشرے کی ایسی ناسور بھیڑوں سے چھٹکارا حاصل ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، شمشاد بھائی ادھر بیٹھے ہیں، انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے متعلق بتایا۔ اوورسیز پاکستانی سارے متحد ہونا چاہتے ہیں، تھوڑا بہت ان کو خواہش ہوتا ہے کہ چلو میرا نام آ جائے، میرا آگے نکل جاؤں، لیکن بیچارے جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو سب کچھ بھول کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اوورسیز میں سے ہی لیے ہوئے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ناکام ثابت ہوئے۔ ہم نے سید قمر شاہ صاحب سے بھی رابطہ کیا، ہم نے اوورسیز کمیشن صاحب سے بھی رابطہ کیا بھلو صاحب کے کیس میں۔ اوورسیز کمیشن کی ویب سائٹ پہ ان کا کیس دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، یعنی کہ ڈی سی صاحب نے مسئلہ حل کر کے کمیشن کو بھیج دیا ہے۔ جو دوسرے ابھی لندن سے 2-3 لوگ اوورسیز پاکستان گئے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی تشہیر کی خاطر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آئے تھے جلسے جلوس کر رہے تھے، یہاں پر وہ عوامی جلسے جلوس نہیں تھے، وہ چند ایک منتخب شدہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی واہ کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بکری مگر لے نہیں گئے، جدھر جدھر جاتے ہیں وہ ان کے پیچھے جاتے ہیں، نہ کوئی اگا نہ کوئی پیچھا، اور وہ کسی نہ کسی جگہ پر بھی اوورسیز کے مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ناکام ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آج میں حکومت پاکستان کو بھی اس نیو یارک کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں، آپ جتنے بھی مخلص ہیں، اس ایک کلرک کے معاملے میں ایک اوورسیز کو انصاف نہیں دے سکتے، تو اوورسیز کی دوسری جائیدادیں یا دوسرے جو کام ہیں ان پر کیسا دے سکیں گے۔ پاکستان اوورسیز فورم انشاءاللہ تعالی اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گا، اور ہم چند دنوں تک محفوظ بھلو صاحب پاکستان جائیں یا دیوان غلام مصطفیٰ صاحب پاکستان جائیں، ہم پاکستان میں بھی اس معاملے کو اٹھائیں گے اور اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو اس سے آزادی دلوائیں گے۔ Don't forget to like, comment and subscribe.